वालेकुम। अजान दे दें। किसकी बारी है आज? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस्सय्याति व यअलमु मा तफ़अलून। व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वल काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद। सूरह शूरा आयात 26 और 27। तौबा और खालिस इबादत के मज़मून इस सिलसिले में मैंने हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास पढ़ा था, जिसके भी चंद सुतूर पड़ी थी कि जुमे का वक्त ख़त्म हो गया। और इस सवाल पर मैं पहुंचा था जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उठाया कि अब सवाल ये है कि ज़हर क्यों बनाया गया। यानी अगर गुनाह
زہر ہی ہے، جیسا کہ حضرت عبدالمسیح مسیح موعود علیہ السلام پہلے لکھ چکے ہیں کہ ایک زہر ہے جس کا ایک تریاق بھی ہے۔ زہر گناہ ہے تو تریاق توبہ ہے۔ اگر سچی توبہ کی جائے تو جس طرح اچھا تریاق زہر کے ہر بد اثر کو مٹا دیتا ہے اور کالعدم کر دیتا ہے، اسی طرح سچی توبہ گناہ کے ہر بد اثر کو کلیت میں مٹا ڈالتی ہے۔ لیکن تریاق حقیقی اور صحیح ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں جب آپ نے زہر کی مثال دی تو ساتھ فرمایا اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گو یہ زہر ہے مگر کشتہ کرنے سے حکم اکسیر کا رکھتا ہے۔ اور زہر کو کشتہ کرنے کا جو مضمون ہے اس کے نتیجے میں جو فائدہ پہنچتا ہے یہ وہ بنیادی مضمون ہے جس کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے اور غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے نفس انسانی کی اصلاح کے بہت سے رستے کھلیں گے اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کس راہ پہ قدم رکھنا ہے۔ حکماء کا ایک طریق یہ ہے کہ زہر کو اتنا جلا دیتے ہیں، اور ہر زہر کو جلانے کے الگ الگ طریقے مقرر ہیں۔ اتنا جلا دیتے ہیں کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہو جائے کہ زہر اپنا بد اثر نہیں دکھا سکتا، لیکن ایک دھمکی سی دیتا ہے، ڈراتا ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، اور اس ڈر کے نتیجے میں انسانی دفاع بیدار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسانی دفاع بیدار ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس زہر پر قابو پاتا ہے بلکہ اس زہر سے ملتی جلتی ہر قسم کی بیماریوں پر قابو پانے کی صلاحیت پا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت جو ہے پھر ہمیشہ اس کے مختلف مواقع پر کام آتی رہتی ہے۔ زہر جس کو تریاق بنایا گیا، جس کو کشتہ کیا گیا، وہ تو وقتی طور پر دیا جاتا ہے اور پھر اپنا ایک اثر چھوڑ کر وہ اس مضمون سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، مگر جو فائدہ پہنچا دیتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور جو لوگ زہر کا تریاق کھاتے رہتے ہیں ان کے اندر زیادہ بڑے زہر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس صلاحیت کا مطلب ہے اس کا اثر نہیں ہونے دیتے، یعنی بد زہر اپنا اثر دکھانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ وہ لطیف اور باریک مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے ایک فقرے میں بیان فرمایا، مگر کشتہ کرنے سے حکم اکسیر کا رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ سے تریاق کا فائدہ اٹھانا کیسے ممکن ہے؟ سوائے اس کے ممکن نہیں کہ گناہ کو اتنا پیسا جائے، اس کی ایسی مخالفت کی جائے کہ اس کو اپنے نفس پر غلبے سے معذور کر دیا جائے، اس کو اہل ہی نہ رہنے دیا جائے کہ وہ آپ کے نفس پر غلبہ پا سکے۔ وہ تریاق ہے جو آپ کے کام آئے گا اور آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بڑھائے گا، اور یہی سچی توبہ کا مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک فقرے میں بیان فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اب یہ دوسری دلیل ہے، اور یہ بھی بہت توجہ سے سننے کے لائق اور سمجھنے کے لیے غور کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا، یعنی گناہ محض اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو کشتہ کرتے چلے جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر گناہ ہوتا ہی نہ تو پھر کشتہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا یہ دوسرا پہلو جو ہے، اس کا جواب آپ نے دیا ہے جو بہت باریک ہے، اسے غور سے سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا زہر نہ ہوتا تو رعونت کا زہر ضرور ہوتا، اس لیے مفر ہی نہیں ہے۔
رعونت سے بچانے کے لیے گناہ ضروری ہے۔ اب اس عبارت کو اگر سرسری نظر سے آپ پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے اعتراض اٹھ سکتے ہیں جو ناقابل حل ہوں گے۔ اگر معصومیت تکبر پیدا کرتی ہے تو فرشتوں میں تکبر کیوں پیدا نہ ہوا؟ انسان سے پہلے تو فرشتے تھے اور وہ معصوم تھے۔ تکبر کا سب سے پہلا اظہار شیطان سے ہوا ہے، جس کو قرآن نے کھول کر بیان فرمایا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک ایسی مخلوق تھی جس میں بغاوت کا مادہ موجود تھا، جو گناہ کی جڑ ہے، جس سے سب گناہ پھوٹتے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا۔ فرشتہ تو انسان ہے نہیں، اس کے اندر معصومیت ان معنوں میں نہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ بس اگر گناہ کا وجود نہ ہوتا اور گناہ کی صلاحیت انسان میں موجود ہوتی تو پھر تکبر پیدا ہوتا۔ بس شیطان نے جو پہلا گناہ کیا ہے وہ اس صلاحیت کی وجہ سے کیا ہے، اور اس صلاحیت کا غلط استعمال ہوا۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا تو شیطان بہت معزز ہو جاتا، جس طرح انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، اسی اصول کے تابع شیطان بھی خدا سے جزا پاتا، کیونکہ گناہ کی صلاحیت موجود تھی۔ اس سے باز رہنا اور اس پر غلبہ پانا یہ اس کو نصیب نہیں ہو سکا، اور وہ اندھا دھند اس کا شکار ہو گیا۔ تو فلسفہ، گناہ کا فلسفہ جو ہے وہ بہت باریک فلسفہ ہے، اور اگر اسے نہ سمجھیں تو بہت سی عبارتیں ہیں جن سے انسان فائدے کی بجائے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا گویا کہ حدیث ہے جس کا تفصیلی حوالہ تو نہیں، مگر مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس دنیا کو اگر خدا تعالیٰ مخلوق میں یہ دیکھتا کہ اس میں کوئی گناہ باقی نہیں رہا تو اس مخلوق کو مٹا دیتا اور ایک اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی، اور پھر گناہ اور توبہ کا سلسلہ ایک از سے نو شروع ہو جاتا۔ اب یہ جو سوال ہے یہ بہت ہی عجیب سا ہے اور بہت الجھنیں پیدا کرنے والا دکھائی دیتا ہے، مگر جو بات میں اب بیان کر چکا ہوں اگر اس کی طرف واپس لوٹیں تو اس سوال کی بالکل صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ جواب کیا ہے۔ فرشتے بھی تو وہی تھے جو گناہ نہیں کرتے تھے، اور گناہ نہ کرنے کے کی وجہ ان کی گناہ کرنے کی صلاحیت کا فقدان تھا۔ بس اگر انسان میں بھی ایسی حالت ہوتی کہ گویا وہ صلاحیت سے محروم ہو جاتا اور ہر طرف نیکی دکھائی دیتی تو انسان اپنے پیدائش کے مقصد کو کھو دیتا، اور اس کی پیدائش کا مقصد جو مسلسل ترقی دینا ہے وہ اسے حاصل نہ رہتا، اس لیے اس کو مٹایا جاتا، ورنہ گناہ دیکھنے کا شوق تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور محض یہ سمجھ لینا کہ بخشش کے اظہار کی خاطر وہ گناہ کرواتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر بخشش کا وہ معنی درست نہیں جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو بھی چھیڑا ہے اور بخشش کا صحیح معنی بیان فرمایا، جس کے نتیجے میں یہ اعتراض اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی عبارت مختصر، لیکن اس کی مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے۔ فرماتے ہیں اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا۔ رعونت کا زہر گناہ کی صلاحیت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے بغیر۔ اگر فرشتوں میں گناہ نہیں تھا اس کے باوجود رعونت نہیں ہوئی، اس لیے کہ گناہ کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو فرمایا انسان کو فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں گناہ کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔
پھر اگر وہ گناہ نہ کرتا اور کلیتاً پاک ہوتا تو اس میں رعونت کا زہر بڑھ جاتا۔ اب ایک مقام ایسا ہے جس کی طرف انسان کی نظر پھرتی ہے اور وہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درجہ بدرجہ دیگر انبیاء کا بھی یہ مقام ہے، لیکن ان میں فرق ہے آپس میں۔ دیکھیے بنیادی طور پر انبیاء کی معصومیت ان کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، تو پھر ان میں تکبر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اگر گناہ کی صلاحیت کے باوجود گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں تکبر پیدا ہونا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کے امکانات کو کھلا رکھا، احتمالات کو کھلا رکھا، تاکہ انسان اس سے بچے اور ترقی کرے اور معصوم ہو جائے۔ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ کلی معصومیت جو ہے وہ پھر کبر پر عجب پیدا کر دیتی ہے، تو پھر انبیاء میں کیوں نہ ہوا؟ وہ کیوں تکبر سے بچ گئے؟ یہاں استغفار ہے جو اپنا عمل دکھاتا ہے، جس کی صحیح تفسیر سمجھنے کے نتیجے میں پھر یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور یہی بات ہے جس پر آپ نے حضرت مسلم وسلم نے اس عبارت کو اپنے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ فرمایا جب نبی معصوم 70 بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب معصومیت کو تکبر سے بچانے کے لیے استغفار لازم ہے، اور استغفار گناہوں کے احتمالات سے بچنے کے لیے خدا کی مدد مانگنا ہے۔ اب معصومیت وہ تکبر بنتی ہے جس میں انسان اپنے وجود پر انحصار کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا وہم دل میں لاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے تو مقابلہ کیا، میں تو فلاں ابتلا میں پڑا اور صاف سلامت نکل آیا۔ یہ وہ تکبر ہے جس کے نتیجے میں گناہ نہ ہو تو ہلاکت کا موجب، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کو اگر لطیف نظر سے نہ دیکھا جائے جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور بار بار پڑھ کر ان میں غور کر کے ان کی حقیقت کو نہ پایا جائے، تو کئی سوال جو حل ہوتے ہیں اپنے ساتھ اور سوال اٹھا دیتے ہیں جو نا حل نظر آتے ہیں، ناقابل حل دکھائی دیتے ہیں۔ بس معصومیت بالحقیقت فی الحقیقت معصومیت اسی حد تک ہے جس حد تک استغفار کے سہارے قائم ہے، جس حد تک انکسار اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ جہاں معصومیت میں بڑائی کا پہلو آ جائے اور اپنے خود پرستی کا مضمون داخل ہو جائے، وہی وہ معصومیت عظیم گناہ بن جاتی ہے، بلکہ عام گناہوں سے بڑھ کر گناہ۔ تو یہ وہ موازنہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ گناہ نہ ہوتا تو تکبر ہوتا، اور چونکہ چند لفظوں میں بیان فرمایا ہے اس لیے پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتی بسا اوقات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری تحریرات کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا غور سے وہ متکبر ہے۔ اب اس کو بھی لوگ صحیح نہیں سمجھ سکے۔ مراد یہ ہے کہ ساری تحریرات کو لازماً 3 دفعہ پڑھنا ہرگز مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ میری تحریرات میں گہرے مضامین ہیں، اگر انسان ایک نظر ڈال کر یہ سمجھ بیٹھے اب مجھے حاجت نہیں رہی، وہ تکبر ہے۔ لیکن بسا اوقات 3 دفعہ پڑھ کر چھوڑ دینا بھی تکبر بن جاتا ہے، کیونکہ بعض تحریریں ایسی ہیں جن کو بہت گہرے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر تضاد نہیں ہے تو جو تضاد دکھائی دیتا ہے وہ دور ہونا چاہیے، اور تضاد زبردستی دور نہیں ہوا کرتا، جھوٹ سے تضاد کو دور نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں بند کر کے خطرے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے سچائی کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں ڈوبیں، اور اس سے قطع نظر کہ آپ پر حل ہوئی ہے کہ نہیں، سچائی کے دامن نہ چھوڑیں۔ جب سچائی کے ساتھ اس کی روشنی کے ساتھ آپ تلاش کریں گے
تو آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات ہی میں ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. اور اگر زبردستی یا اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں میری گستاخی نہ ہو گئی ہو تو اپنے وہم، اپنے خیال، اپنے سوال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ استغفار نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے اور گناہ کا اندھیرا ہے. اس پہلو سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں جہاں عظیم مضامین بیان ہوئے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ خطرات بھی لاحق ہیں، اور ان خطرات سے بچ کر قدم رکھنا یہ سب سے اہم بات ہے. اسی کے نتیجے میں اعلیٰ ترقیات نصیب ہوتی ہیں. اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ گناہ کو پیدا کر کے ماحصل کیا ہے اس کا؟ اگر گناہ سے بچ جانا تکبر ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ تکبر نہیں ہے. گناہ سے اللہ کے سہارے بچنا اور اپنے اوپر انحصار نہ کرنا، خدا کی رحمت پر انحصار کرنا، گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس فائدے کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے تریاق کے مضمون میں بیان فرمایا ہے. جب انسان گناہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور گناہ کے مادے کو اتنا پیس ڈالے کہ لازماً وہ اپنے بد اثر سے انسان کو مجبور نہ کر سکے، کلیتاً اس کے نقصان کی صفات مٹ چکی ہوں، اس صورت میں انسان کے اندر ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی راہیں کھلتی ہیں. اگر اس کا تریاق بنانا اللہ کے فضل اور اس کے سہارے اور اس کی دعاؤں کے نتیجے میں ہو، ورنہ نہیں کھلیں گی. اگر انسان یہ کہے کہ میں نے اپنے گناہ کو پیس ڈالا ہے تو اس کو ترقی کی کون سی راہ نصیب ہوگی؟ وہ تو بالآخر شیطان بن کر اپنی عمر ضائع کرے گا. لیکن اگر گناہ پر غلبہ ہمیشہ ذہن میں یہ خیال ڈالے کہ میرے خدا نے توفیق دی، قدم قدم لمحہ لمحہ اس کے سہارے میں گناہ سے بچاؤں، تو یہ وہ نبی معصوم والی کیفیت ہے 70 بار استغفار والی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسلسل استغفار تھا، اس استغفار کے ذریعے آپ بلندیوں میں سفر کرتے رہے اور وہ بلندیوں کا سفر ہمیشہ جاری رہا. وہ اتنا عظیم بلندیوں کا سفر تھا کہ خاک ثریا سے بھی آگے نکل گئی، اور جہاں سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتوں کی پر مارنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے رسائی بخشی اور اپنا وہ عرفان عطا کیا جو جبرائیل کو بھی نہیں تھا، جو وہی لاتا ہے. اور یہ سارا عرفان گناہ کے رد عمل میں اس کے خوف سے، اس کے بچنے کی کوشش سے استغفار کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. اس لمحہ لمحہ قدم پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، یہ وہ ترقی کی راہیں ہیں جو گناہ سے پھوٹتی ہیں. بس گناہ کا وجود اس کے کرنے کے لیے ضروری نہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے. جب اللہ فرماتا ہے میں گناہ کو پیدا کرتا، تو اس لیے نہیں کہ گناہ میں ملوث ہوں لوگ، اس لیے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش انسان کو لامتناہی ترقیات عطا فرما دے. اب اس فلسفے کو مزید سمجھنے کے لیے بیماری اور شفا کا مضمون ہے جو آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. بیماری خدا نے پیدا ہی کیوں کی؟ جیسا کہ گناہ کے متعلق سوال اٹھتا ہے، گناہ پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر بیماری پیدا ہی نہ ہوتی تو شفا کے لیے انسان کی کوشش کرنا اور اس کے بدن کا ارتقاء جو بیماریوں سے دوری کا سفر ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ زندگی کی شکل جو آغاز میں ایک ادنا معمولی ذلیل سے کیڑے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ مصیبتوں اور بیماریوں کی وجہ سے ترقی کی ہے. اب آنکھ کی روشنی کیوں نصیب ہوئی؟ آنکھ کی روشنی کا نہ ہونا ایک بیماری ہے، جس کے نتیجے میں
انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، 100 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ٹکریں مارتا ہے، اپنی غذا کا پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہے، زہر پہ منہ مار لے گا، غلط جگہوں پہ قدم رکھے گا۔ غرضے کہ بصارت حقیقت میں ایک شفا ہے اور اس کا فقدان بیماری ہے، لیکن یہ بصارت بیماری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ زندگی نے جب آنکھ کے بغیر سفر شروع کیا ہے تو لاکھوں کروڑوں اربوں ٹھوکریں کھائی ہیں، اور ہر ٹھوکر کے نتیجے میں ایک شعور بیدار ہوا ہے، ایک ٹھوکر کے مقام کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ وہ صلاحیت کروڑ سال میں ترقی کرتے کرتے اچانک آنکھ کی شکل میں رونما ہوئی، اور یہ ایک ایسا سفر تھا جس کو خدا تعالیٰ نے باقاعدہ آرگنائز کیا ہے، مگر تکلیف کے نتیجے میں تکلیف کا ازالہ کرنا صرف تکلیف سے بچنے کی صورت نہ بنی، بلکہ ایک ایسی چیز عطا ہو گئی جو اس کی لامتناہی ترقیات کا ایک ذریعہ بن گئی۔ اگر نظر کو انسانی زندگی سے آپ نکال لیں تو انسانی علمی ترقی کروڑوں سال پیچھے کی طرف لوٹ جائے گی، یعنی انسان بننے سے پہلے کی حالتوں سے بھی پیچھے چلی جائے گی۔ اگر سماعت کو انسانی زندگی سے نکال لیں تو انسانی زندگی ادنا حالتوں کی طرف لوٹ جائے گی، مگر محض سماعت مقصود نہیں تھا۔ جب ایک انسان نے نہ سننے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائیں تو اس کا نہ سننا ایک بیماری بن گیا۔ اس بیماری سے شفا کے لیے اس کو جو جد و جہد کرنی پڑی ہے، یہ ہے وہ تریاق جو بن رہا ہے، اور وہ تریاق دراصل بالآخر سماعت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اور سننے کی قوت نے انسان کو پھر وہ کچھ عطا کیا ہے جو محض ابتدائی مصیبتوں سے بچنے تک اس کے کام نہیں آیا، اس کو بہت آگے بڑھا کے لے گیا ہے۔ اگر یہیں تک بات رہتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ فائدہ کیا ہوا اس مصیبت میں ڈالنے کا، پہلے ہی سماعت عطا کر دیتا، پہلے ہی وہ سننے کی طاقت عطا کر دیتا، مگر وہ جو درجہ بدرجہ ترقی کی روح ہے وہ پہلے سے عطا ہوئی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت سے نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک حرکت میں آیا ہے انسان، یا زندگی ایک حرکت میں آئی ہے۔ وہ بیماری کا گناہ، لا علمی کا گناہ، جہالت کا گناہ، یہ وہ گناہ ہیں جن سے بچنے کے لیے اس نے جو جد و جہد کی ہے، اس نے جس طرح گولی بندوق کی لمبی نالی میں زیادہ دیر تک سیدھا چلتی ہے، 1 ارب سال کی مسافت نے اس کی ترقی کی راہ کو سیدھا کیا اور ایسی قوت بخشی ہے کہ یہاں پہنچ کر وہ خدا کی طرف اڑان کی تمنا لے کر اس کی طرف اڑنے پر کی صلاحیت حاصل کر گیا، ورنہ نہ یہ تمنا پیدا ہوتی، نہ یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی تھی۔ تو ایسا وجود جو اندھا ہو، بہرا ہو، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اچانک یہ کیا ہوا کہ سمیع بصیرہ بن گیا، وہ سننے والا بھی ہو گیا اور دیکھنے والا بھی ہو گیا۔ اس میں کیا سبق ہے؟ یہی سبق ہے کہ یہ ان کمزوریوں سے نجات جس محنت کے نتیجے میں اس کو حاصل ہوئی ہے، اسی محنت کے نتیجے میں پھر اور آگے بڑھا ہے اور خدا تعالیٰ پہنچنے کی توجہ پیدا ہوئی اور صلاحیت نصیب ہوئی۔ بس اس مضمون کی روشنی میں جب آپ استغفار اور توبہ کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مشکلات جو اس راہ میں ہیں، ان کا جواز دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر اس آیت کریمہ کی زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے خدا تک جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہے، اور بڑی محنت کر رہا ہے، اور یہ محنت اس بات کا کی ضامن ہے فملاقی ہے کہ تو اس رب کو ضرور ملے گا۔
اس لقائے باری تعالیٰ کا انعام ہے جو آخری صورت میں یہ گناہ کے رد عمل کے طور پر عطا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب یہ مضمون رد عمل کا آگے بڑھتا ہے تو پھر محض گناہ سے بچنے کا مقصد اپنی ذات میں مقصد نہیں رہتا، بلکہ اس ذات سے تعلق مقصد بن جاتا ہے جس کے سہارے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ شعور بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے اوہو اصل تو یہ ہے، تو نیچے جھانک کر اگر پہاڑ پر سفر کرتے ہوئے آپ کھڈ سے بچنے کے لیے ایک احتیاط کرتے ہیں یا دل میں خوف پیدا ہوتا ہے میں گر نہ جاؤں، تو محض وہ خوف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، اس خوف سے بچ کر آگے بڑھنے کی جو تمنا پیدا ہوتی ہے، مزید بلندیاں حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، وہ مقصود بھی ذات ہے۔ بس گرنے کا خوف دراصل وہ گناہ ہے جس کو پیدا کرنا انسان کی ترقیات کے لیے لازم تھا، گر جانا مقصود نہیں تھا۔ بس لوگ جو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ گناہ کی خاطر جب گناہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر چلو گرتے ہیں، پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ بعض دفعہ گریں گے تو پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہاں، ٹھوکریں کھانا وہ گرنا نہیں ہے، یہ بے اختیاری کے قصے بھی ہیں، اور ان باتوں میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ تم بچو اور توبہ کرو۔ تو یہ جو ٹھوکریں ہیں رستے کی اور روزمرہ کی جو سبھی بے اختیاریاں ہیں جن کے نتیجے میں تمہیں کچھ نہ کچھ گناہ میں ملوث ہونا ہی پڑتا ہے، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے میں صرف نظر فرماؤں گا، یعنی ان کے نقصانات سے تمہیں بچا دوں گا۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اب اس کا یہ ترجمہ عموماً رائج ہے اور بعض پہلوؤں سے اسے درست قرار دیا جا سکتا ہے، مگر میرے نزدیک دراصل یہ ترجمہ یہاں درست نہیں ہے۔ اگر اس کانٹیکسٹ میں، یعنی ان معنوں میں درست نہیں جن معنوں میں میں بات بیان کر رہا ہوں، اگر اس مضمون سے اس آیت کا مطالعہ کریں تو پھر وہ ترجمہ ناکافی ہوگا، کچھ اور ترجمہ چاہیے، ایسا ترجمہ جو عربی کے لحاظ سے بالکل درست ہو لیکن اس مضمون کا حق ادا کرنے والا ہو، جو گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں لامتناہی ہمیشہ کی ترقیات کا مضمون ہے، اور وہ یہ بنے گا پھر هو الذی یقبل التوبہ، تو جو توبہ کو قبول کر لیتا ہے، عن عبادہ ہی، اپنے سچے بندوں سے جو اس کے عبد بن جاتے ہیں۔ جب توبہ قبول کر لی تو پھر یعفو عن السیئات، بعد میں کا جو وعدہ ہے اس کے پھر کیا معنی ہوئے؟ اس لیے یعفو عن السیئات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ بخشش کے لیے عربی میں غفران کا لفظ ہے۔ عفا کا معنی نظر انداز کر دینا، گویا وہ نہیں تھے، اور جب خدا تعالیٰ کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس میں اس کے مٹانے کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وہ پھر تمہاری سیئات کو دور فرمائے گا، لیکن توبہ تم کرو، مغفرت حاصل کر لو گناہوں سے، پھر گناہوں میں لوٹو نہیں۔ جو چھوٹی موٹی بیماریاں، چھوٹے موٹے قصور باقی رہ جائیں گے، ان میں پھر تمہیں اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ یعفو عن السیئات، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے یا روزمرہ کی لغزشوں سے تمہیں ان معنوں میں بچا لے گا کہ جب خدا عفو فرمائے گا تو اس کا قانون بھی عفو فرمائے گا۔ اب بندے کے عفو میں اور خدا کے عفو میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک انسان جب کسی بچے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ نظر اندازی لازم نہیں کہ اس کی اصلاح پر منتج ہو، وہ نظر اندازی اس کی بیماریوں کو مستقل کرنے کا موجب بھی بن سکتی ہے، اور اس کے بد اثرات سے اس کو بچا نہیں سکتی۔
اس لیے کمزوریوں کو نظر انداز کرنا بھی حکمت کو چاہتا ہے، اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی کمزوریوں پر اس حد تک صرف نظر کا سلوک فرمائے جس حد تک وہ صرف نظر ان کو مٹانے کا موجب بنے، کیونکہ عفو میں مٹانے کا مضمون ہے۔ افت الدیار و محلھا و مقامھا، اس میں مٹ جانا اور بے نام و نشان رہ جانا یہ مضمون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عفو کا سلوک فرمائے گا سیئات سے، تو اس طرح کا عفو کا سلوک نہیں جو جاہل مائیں اپنے بچوں کی غلطیوں سے کرتی ہیں تو وہ ان غلطیوں میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جب خدا عفو کرتا ہے تو غلطیاں مٹ جایا کرتی ہیں۔ اور انسانوں میں بھی یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، بارہا تربیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ شریف النفس ہو، اس میں توجہ ہو اصلاح کی جو توبہ سے پیدا ہوتی ہے، تو توبہ کے بعد عفو کا مضمون ہے اس میں۔ پھر آپ اگر اس سے عفو کا سلوک کریں تو اس کی توبہ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اسے مزید طاقت ملے گی کہ وہ اپنی اصلاح کے راستے میں اور آگے قدم بڑھائے۔ اور وہ جو تائب نہیں ہے اس کے ساتھ جتنا عفو کا سلوک کریں گے اتنا ہی اس پر ظلم کر رہے ہوں گے، اور اتنا ہی اس کی بیماریاں زیادہ جڑیں پکڑ جائیں گی، اتنا ہی وہ زیادہ بدتمیز اور بدخلق ہوتا چلا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر مضمون کو اس کے محل پر رکھا ہے۔ جب خدا توبہ قبول کر لے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کی بیماریاں مٹنی شروع ہو جائیں، اس کی روزمرہ کی کمزوریوں میں کمی آنی شروع ہو جائے۔ اس لیے فرما رہا ہے کہ یافو عن السیئات، وہ تمہاری بیماریوں اور ان کمزوریوں کو جو گناہ نہیں ہیں مگر گناہ کے لیے بنیادیں بن جاتی ہیں۔ گناہیں ان کمزوریوں سے تقویت پا کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ خود عارضی معمولی کمزوریاں بالآخر عدم توجہ کی وجہ سے گناہ بن جایا کرتی ہیں، ان سے عفو ان معنوں میں فرمائے گا کہ ان کو مٹا ڈالے گا، ان کا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور یہ فیصلہ خدا کا اس لیے قابل عمل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ انسان جب عفو کا سلوک کرتا ہے، اگر زیادہ ذہین ہوگا تو بہتر عفو کا سلوک ہوگا، بہتر نتیجہ نکلے گا۔ اگر نسبتاً کم عقل ہوگا تو چونکہ جانتا نہیں ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، اس کے اندر کا کیا حال ہے، اس لیے اس کا عفو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ بالکل فکر نہ کرو، وہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اس لیے عفو کا سلوک جب بھی فرمائے گا تمہارے فائدے میں فرمائے گا اور تمہارے اعمال کی بہتری کا موجب بنے گا۔ اور اس کے بعد پھر یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مضمون ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اس مرتبے کو حاصل کر لیں، خدا کا سچا بندہ بنتے ہوئے توبہ کر لیں اور اس توبہ کو اللہ قبول فرما لے، اور قبولیت کے بعد ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کا نشان ان میں ظاہر فرما دے۔ انسان دیکھیں اور پہچانیں کہ یہ شخص روز بروز بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کسی آسمان سے اترنے والے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ کمزوریوں سے لے کر ولی اللہ نہیں بن جاتا، مگر اس کا قدم ولایت کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دن بدن اس کی عادتوں کی خرابیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ اگر پہلے روزمرہ جھوٹ بولتا تھا تو اب رک رک کے بولے گا، شروع میں احتیاطیں کرے گا، پھر نکل جائے گا جھوٹ تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور یہ توبہ کا عمل جب مقبول ہو جائے گا تو جھوٹ سے بچ جائے گا، اور وہ ادنا کمزوریاں جو جھوٹ کی طرف مائل کرتی ہیں ان کے دور ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔
اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انسان کو دکھائی دیتی ہیں، اگرچہ ان کے پیچھے تقویٰ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو صاحب یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ کوئی متقی ہے، کیونکہ ایسا ہی عمل بسا اوقات، یا بسا اوقات نہیں تو شاذ کے طور پر بعض منافق بھی کر دکھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ جو احمدی اس نیت سے ہوتے ہیں کہ انہیں اسائلم مل جائے، وہ بعض دفعہ ایک ایک سال، دو دو سال بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے، اپنی برائیاں ساری چھوڑتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں جاتے اپنی جیب سے پیسے بھی نکالتے ہیں چندے کے لیے، مگر جہاں ان کا کام بنا وہیں وہ چھٹی کر گئے۔ تو جو جماعتیں ہیں وہ بیچاری تو عمل سے واقف نہیں ہے نا، اس لیے ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ منافق ہو۔ اس لیے جب کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح کر رہا ہے، آپ بتائیں ہمیں کیا پتا سچ مچ ایسا کر رہا ہے یا اسائلم کی خاطر کر رہا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ کا فرض صرف ظاہر پر نظر رکھنا ہے۔ اگر ظاہری طور پر آپ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھتے، اگر ظاہری طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا وہ آپ کے ساتھ ہے ویسا آپ سے دور ہو کر علیحدگی میں بھی رہتا ہے، تو پھر آپ کو ہرگز حق نہیں ہے کہ اس کے ایمان پر شک کریں۔ مگر اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، بہت ہی مخلص بنا ہوا آدمی اچانک پھر اپنے پر پرزے نکالتا ہے اور کچھ کا کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو انسان کو واقفیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو واقفیت ہے، اس لیے تقویٰ کا فیصلہ ہم پھر بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی اچھا ہو جائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھنے میں اس کے اندر کوئی برائی نہیں، دیکھنے میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اقرار پر شک کیا جائے، اس لیے ہم اپنا فیصلہ صادر کر دیں گے اس کے حق میں۔ پھر جو کچھ وہ کمائے گا، اگر خدا کے علم میں وہ منافق ہے تو اس سے کوئی نیک فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور ہمیں نقصان کیا ہے؟ چند دن اس نے نیکیاں کر لی، چلو یہی بہت ہے، اگر اس حالت میں مر جاتا تو شاید ظاہر کا ہی فائدہ اس کو کچھ پہنچ جاتا، مگر اگر وہ پھر گیا ہے تو دوہرا نقصان اٹھا کر پھرا ہے، اس لیے اس بارے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ واقعتاً جب تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اکثر ایسے احمدی جو دوسرے معاشرے سے آئے ہیں انہوں نے منافقت نہیں کی، بلکہ ان کے اندر حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی اور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اسائلم منظور ہو یا نہ ہو اس کی بالکل کوئی بھی اہمیت ان کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ بعض نے تو یہاں تک مجھے کہا کہ اگر یہ شک ہے تو میں واپس جاتا ہوں اور اسائلم کو ٹھوکر مارتا ہوں، وہاں جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کیسا احمدی ہوں۔ واپس گیا اور انتہائی ثابت قدمی سے دکھائی، سخت تکلیفوں میں مبتلا ہوا، اف نہیں کی۔ تو ایسے بھی صادق لوگ ہیں جو جھوٹ سے نکل کر سچ کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر بڑی مضبوطی سے ان کا قدم ہمیشہ بلندیوں کی طرف جاری رہتا ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہونی لازمن ہیں، چنانچہ فرمایا اس کی ایک اور علامت بھی ہے جو تم دیکھو گے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے بچنا محض اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اصل تو لقائے باری تعالیٰ ہے۔ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک فملاقی قدحا فملاقی، جو سچی محنت کر رہا ہے خدا کی طرف وہ تو ضرور ملے گا اس سے، اور وہ ملاقات مرنے کے بعد کا وعدہ نہیں ہے، اس دنیا میں ہوتی ہے، اور اس دنیا میں ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ پھر یہ وہ مضمون ہے جس کی ایک نشانی یہ ہے، جس مضمون سے تعلق رکھنے والی ایک نشانی ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پھر دعائیں قبول کرنی شروع کر دیتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا نشان حیرت انگیز طور پر ان کے حق میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ وہ نشان ہے جس سے بڑھ کر نہ خدا کی ہستی کا کوئی اور نشان ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان کے سچے ہونے کا کوئی اور نشان ہو سکتا ہے، اللہ والا ہونے کا کوئی نشان ہو سکتا ہے۔
کثرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی بنا یہ بیان فرمائی. اب ہم نے دیکھا ہے مستجاب الدعوات اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم سر پھرے تو نہیں جو شک کرنا شروع کریں. چنانچہ کبور صلی کی جماعت کا خاصہ یہ تھا کہ علم کی بنا پر وہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام، سچے غلام اور صادق وفادار نہیں بنے، بلکہ نشان کو دیکھ کر بنے. اور سچوں کا نشان ایک تو مستجاب الدعوات ہونے کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، دوسرا اس کا اپنا چہرہ، اس کا اپنا قول خدا کی صفات کا جلوہ گر بن جاتا ہے اور وہ سچا دکھائی دینے لگتا ہے، سچا سنائی دینے لگتا ہے. یہ جو دلیل ہے، اس دلیل نے صحابہ کی زندگی میں ایک کایا پلٹ، ان کی کایا پلٹ دی، انقلاب برپا کر دیا. منشی عرور خان کے واقعات آپ پڑھیں، جو ہزارہ ایسے صحابہ میں سے ایک تھے. ان سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کیا دیکھا، تو شدت جذبات سے ان کی بعض دفعہ چیخیں نکل جاتی تھی. کیا دیکھا؟ نور دیکھا، صداقت دیکھی. دلیل سے نہیں، اس چہرے پر نمایاں تھی. وہ ایک سچے کا چہرہ تھا جس پر دل طبعاً عاشق ہوتا تھا، اچھل اچھل کر عاشق ہوتا تھا، اور مقبول دعوات تھا. اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور اس کی بہت سی مثالیں وہ بیان فرمایا کرتے تھے کیسے ناممکن حالات میں وہ دعا قبول ہوتی اور اب حیرت انگیز طور پر اپنا جلوہ دکھاتی تھی. تو یہ دو علامتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں گناہ کے تریاق سے پیدا ہوتی ہیں، گناہ سے نہیں. گناہ کے خطرے سے جو تریاق پیدا ہوتا ہے وہ توجہ اللہ ہے، وہ استغفار ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اگر اس کی حفاظت کی جائے، اس کو محفوظ طریق پر آگے بڑھایا جائے، تو لازماً وہ بندے پیدا کر دیتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کہتا ہے، یا یہ فرماتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، یہ خدا کے ولی لوگ ہیں، ان کو کوئی حزن نہیں. لا خوف علیہم، ان کے خلاف کوئی بھی خوف اثر نہیں دکھاتا. خوف پیدا ہوتے تم دیکھتے ہو، تم ڈرتے ہو اس خوف سے. ان کو تو ایک ذرہ بھر بھی کسی خوف کی پرواہ نہیں رہتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس نے خوفوں میں سے گزرتے ہوئے زندگی بسر کی ہے؟ ایک ایک قدم مقام خوف تھا، جہاں دشمن جو بے انتہا طاقتور تھا آپ کو ہر قدم مٹا دینے کے منصوبے بناتا تھا، لیکن ایسا بے خوف سفر ہے کہ کوڑی کی بھی اس کی پرواہ نہیں. جب آپ کے چچا نے آپ کو ابو طالب نے جب آپ کو ڈرانا تو نہیں کہنا چاہیے مگر مروب کرنے کی کوشش کی، دیکھیں کس بہادری سے، کس یقین کامل کے ساتھ جواب دیا. چچا میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھ پر اپنی شفقت کا سایہ رکھا ہے، مگر یہ نہ وہم کریں کہ آپ بچا رہے ہیں. ایک کوڑی کا بھی مجھے وہم نہیں کہ آپ میرے بچانے والے، میرا بچانے والا میرا خدا ہے. اس لیے اپنی پناہیں کھینچ لیں، اپنی چار دیواری سے مجھے باہر نکال دیں. مجھے کوڑی کی بھی اس بات کی پرواہ نہیں. میرا خدا ہے جو مجھے بچاتا رہا ہے، اور میرا خدا ہے جو آئندہ بھی مجھے بچائے گا. تو لا خوف علیہم کا تو یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ خوف پیدا نہیں ہوتا. لا خوف علیہم کا مطلب یہ ہے کثرت سے خوف پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ خوف ان کی ذات کو مروب نہیں کر سکتے، بالکل بے اثر اور بے معنی اور بے حقیقت دکھائی دیتے ہیں. اس خوفوں میں سے گزرنا اور ان خوفوں کو تمکنت میں تبدیل کر دینا، امن کی حالت میں بدل دینا، یہ انبیاء کی شان ہے جو
بعد میں ان سلسلوں میں جاری رہتی ہے پھر، اور انہی کا فیض ہے جو خلافت میں یا مجددیت میں یا ولایت میں یا دوسری چیزوں میں آگے پھر آپ کو جاری و ساری دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ لا خوف علیہم کا مضمون انہی کے حق میں پورا ہوتا ہے جو ان صفات سے مزین ہوں جن کا ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے، کہ وہ خدا کے خالص بندے ہو جاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کی طرف تمام تر توجہات کے ساتھ مائل ہوتے ہیں اور اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں اور اس پر بنا کرتے ہیں، اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو نئے نشان عطا کیے جاتے ہیں۔ آمنو و عملوا الصالحات کی شرط ہے ایمان سچا ہو اور نیک اعمال رونما ہونے لگے ان سے، کیونکہ خالی توبہ کی کوئی بھی حقیقت نہیں اگر بدیوں کے بدلے نیک اعمال نہ لے لیں۔ بس یہ ایک اور مضمون ہے جو اس آیت نے ہمیں سکھا دیا کہ محض استغفار کے اندر ایک منفی پہلو نہیں ہے کہ زہر کے تریاق سے بچو، بچنے کے بعد زندگی میں کچھ مثبت کیفیات پیدا ہونی چاہیے جو تمہاری زندگی کی صلاحیتوں کو پہلے سے بڑھا دیں، اور یہی مضمون ہے جو میں پہلے شروع میں بیان کر چکا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ۔ قبولیت توبہ اور عفو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں صرف دعا کا نشان نہیں ملتا بلکہ ہمیشہ کی ترقیات کا نشان ملتا ہے، اور دعا کی مقبولیت کا ایک ایسا نشان ملتا ہے کہ جو کچھ مانگا گیا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ اپنے تصور کے مطابق جو کچھ مانگ بیٹھتے ہیں وہ مانگ لیں، اس سے بہت زیادہ خدا عطا کرتا ہے۔ بس یزیدہم من فضلہ، نعم اس میں ویزیدہم یہی ہے، ویزیدہم من فضلہ میں استجابت کے بعد کا مضمون ہے کہ ان کی دعائیں صرف اس حد تک قبول نہیں ہوتی کہ جو مانگا وہ مل گیا، بلکہ جو نہیں مانگا وہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت بڑھا کر اللہ اپنا فضل کیا کرتا ہے۔ اس کی مثال میں نے بارہا بیان کی ہے لیکن ابھی بھی کروں گا، اس لیے کہ اس کا مزہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، جب آپ بے سہارا بے یار و مددگار مدین کی بستی میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے، دو خواتین آئیں بچیاں ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے، لیکن مردوں میں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی، پھر واپس درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو اس فقیر کی جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور اس وقت آپ کے ذہن میں نبوت کا تصور بھی نہیں تھا، لازماً نہیں تھا، کیونکہ جب نبوت ملی تو دل دہل گیا اور منتیں کرنے لگے کہ اے خدا مجھے نہ نبوت دو۔ یہ ایک ہی نبی ہے جس نے اس شدت کے ساتھ نبوت کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ساری انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، اے اللہ مجھے نہ بنا، میرے بھائی کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے تو بنانا ہی بنانا ہے، وہ مجھ سے تو مانگ بیٹھا ہے جس کے بعد میں مجھے اس مضمون میں سب کچھ تجھے عطا کرنا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب مجھ پر چھوڑ دیا میں کیا دوں، تو میں صرف تیری وقتی طور پر بھوک اور سر چھپانے کی جگہ کی ضرورتیں پوری کیوں کروں، شادی بھی ہو گئی، لیکن جب مجھ پر چھوڑا ہے کہ میں کیا کیا دوں تو پھر میں تو بہت کچھ دوں گا۔ اب تیرا سوال ختم اور یزید من فضلہ والا مضمون شروع ہو گیا ہے، اب میں بڑھاؤں گا اور ضرور بڑھاؤں گا۔ بس یہ وہ سفر ہے جو کیسا خوبصورت، کیسا دلکش سفر ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کے سہارے چلتا ہے،
کوئی گناہ نہیں ہے جس سے انسان کو نجات مل سکے اگر سچا استغفار نہ ہو اور توبہ کی سچی نیت نہ ہو. اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اور مزید گناہوں سے توفیق ملتی ہے بچنے کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی قبولیت کا اعلان فرماتا ہے کہ اے بندے تیری توبہ قبول ہے. جب قبول فرما لیتا ہے تو پھر وہ دوسرا حصہ یعفو عن السیئات شروع ہو جاتا ہے. ساری جھاڑ پوچھ گھر کی شروع ہو جاتی ہے، کمزوریاں یہاں کی وہاں کی پوری ساری مٹنے لگتی ہیں. تو انسان کا دل کلیتاً پاک و صاف ہو کر خدا کی آماجگاہ بننے کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے. پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نشانات عطا فرماتا ہے، قرب کے نشانات عطا فرماتا ہے. اور وہ نشان دنیا دیکھنے لگتی ہے، ان کو دکھائی دیتا ہے. پھر خدا کے فضل یہاں ٹھہرتے نہیں، بلکہ ان کو وہ ترقیات ملتی ہیں جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، جن کو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا. تو اتنے پیارے سفر میں جو گناہ کے تریاق کا مضمون ہے، ہرگز یہ مراد نہیں کہ خدا کو گناہ کا اتنا شوق ہے کہ اگر کوئی گناہ سے پاک ہو جائے تو گناہ کروانے کی خاطر اور پیدا کروائے. گناہ سے بچتے ہوئے کو دیکھنے کا شوق ہے، بڑے بڑے خطرناک مقام پر قدم رکھنے والوں کو دیکھنے کا شوق ہے، جو نیچے دیکھتے ہیں اور ان کے دل نہیں دہلتے ہیں تو خدا کی پناہ میں آتے ہیں اور اس سے سہارے مانگتے ہوئے اپنی بلندیوں کا سفر ختم نہیں کرتے اور آگے بڑھاتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ جس ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا ہے وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. یہ وہ سفر ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ پھر آپ کو بلانے کے لیے تشریف لائے اور یہ سفر کر کے دکھا دیا، اپنے صحابہ کی کیفیات بدل کے دکھا دی. ادنا ادنا معمولی انسانوں پر ہاتھ ڈالا اور انہیں کچھ سے کچھ بنا دیا. منشی روئے خاں کی باتیں میں کر رہا تھا، وہ اپنی زندگی کی مثال بتایا کرتے تھے. کہتے تھے میں تو ایک معمولی سا دھوبی تھا، نہ کوئی تعلیم نہ کوئی حیثیت. ایک چپڑاسی کے طور پر میں تحصیل میں ملازم ہوا اور اس زمانے میں تحصیلدار کے طور پر ریٹائر ہوئے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ادنا چپڑاسی ترقی کرتے ہوئے اپنے سارے تعلیم یافتہ اور بڑے بڑے عالم فاضل ساتھیوں کو چھوڑ کر اور ایسا تحصیلدار بن جائے جس کا روب تمام اس علاقے میں اس طرح ہو جیسے پہلے کبھی کسی کا نہیں ہوا تھا. اور یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کہتے تھے ہوا ہے. اس کا ثبوت کیا تھا؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر جو توکل پیدا کیا اور جو نیکی اور انصاف پیدا کیا وہ دکھائی دینے لگا تھا. جیسے میں نے بتایا یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. پھر اس زمانے کے انگریز افسر بڑے روبدار بھی ہوا کرتے تھے لیکن ذہین بھی تھے اور صلاحیتوں کو پہچانتے بھی تھے. Et alors il commence à جس افسر کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ حیران رہ گیا دیکھ کر یہ عام آدمی تو نہیں تو کوئی مختلف چیز ہے. کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، سادہ 2 کپڑوں میں ملبوس 2 روٹیاں کھاتا اور باقی سب پیسے بچا کے نیکی کے کاموں پہ لگا رہا ہے. تو اس کا یہ اثر تھا کہ وہاں کا جو سب سے بڑا انگریز افسر جس کی کوئی بھی جو بھی اس وقت حیثیت تھی جس کے اختیار میں تھا، اس کی ان پر نظر پڑی. اس نے دیکھا یہ تو ایک ہیرا ہے اور اس نے پھر ان کو ترقی دینا شروع کی اور پھر پیچھے جا کے دیکھا بھی کرتا تھا کہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. بس جب تحصیلدار بنا دیا تو بعد میں اس علاقے کے دورے پہ ہر جگہ گیا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیسا تحصیلدار ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا تحصیلدار کیا ہے، یہ تو ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا سب کچھ ہے. اس جیسا انسان تو ہم نے دیکھا ہی کبھی نہیں. چنانچہ بڑے فخر کے ساتھ اس نے اس بات کا ذکر تحریر میں کیا ہے. اس نے کہا انسانی قدریں یہ ہوں تو ایسی ہوں پھر. اور حضرت منشی روئے خاں جانتے تھے کہ میں کیسے بنا، مجھے تو مسیح موعود کی ایک نظر نے انسان بنا دیا. تو جب
خدا کے پاک بندوں کی نظریں انسان بنایا کرتی ہیں تو اس طرح بناتی ہیں، لمبی محنت اور قربانیوں کے دور سے گزرتے ہو تو پھر باخدا انسان بنا کرتے ہو۔ آنن فانن کے موضوع نہ دیکھو، نہ ویسے ہوا کرتے ہیں، لیکن آنن فانن انقلاب کے فیصلے ضرور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ استغفار کی اس راہ پر قدم رکھنا ہے جو بالآخر ملاقی ہے کہ وعدے تک پہنچتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ آ جائے گا، آپ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور یہ سفر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ طے ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا Que lui, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر